آتا جب بھی ونٹر ہے، آتا جب بھی ونٹر ہے، حالت میری ہو جاتی ابتر ہے۔ جب بھی آتا ونٹر ہے، حالت ہو جاتی میری ابتر ہے، مگر اب آپ لوگوں کی دعا سے طبیعت میری پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ الحمدللہ۔ میں نے ایک صاحب کو ابو سمد چچا سنایا کہ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے આપણે ગુજરાતીમાં કે ગુપ્ત માર કોઈને વાગેલો હોય, કાં તો મારેલો હોય કોઈ, કાં વાગેલો હોય, તો એ લોકોને ઘરમાં બેઠેલા હોય, આસમાન વાદળ દેખાતો નહીં હોય, પણ ઘરમાં બેઠા બેઠા કે વાદળ છે, શું કે વાદળ છે। વાદળ છે નો શું મીનિંગ કે બારિશ હોગી, है ना, बारिश होगा, बरसात होगी। तो मैंने कहा कि आप लोगों को मुझे देखकर समझ जाने का कि अब विंटर आ रहा है। अभी शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले मुझ पर तारी हो जाता है। बहरहाल अब क्या सोच रहे हैं आप, आज किस पे गुफ्तगू होनी चाहिए, किस मौजू पे? हमारे तो कई मौजू चल रहे हैं और सब अधूरे हैं और इंशाअल्लाह पूरे होंगे, है ना। बात पूरी होगी, क्योंकि बात भी होगी पूरी। बंदा है अब्दुल सलाम लाजपुरी। तो बहरहाल वो भी होगा इंशाअल्लाह। चले, आप नहीं बोल रहे तो मैं ही बता दूं کہ کس پہ آج گفتگو کرنی ہے، مسجد کے موضوع پہ۔ کیوں؟ الحمدللہ مسجد نئے سرے سے ایک اعتبار سے کہ تیار ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ તો આપણે તો કહીએ કે જેવો મોકો હોય તેવી વાત કરવાની, ہے نا، ہاں، جیسا موقع ہو اس کے مطابق بات کرنے کی۔ بھئی مجلس ہو نکاح کی اور مولوی صاحب گفتگو موت پہ شروع کرتے ہیں تو آدمی کہے گا کہ یار یہ کیا بات ہے، سوچے گا کہ مولوی صاحب کو کچھ ہومٹن میں پہنچایا جائے۔ تو جیسا موقع اور محل ہوتا ہے اس طرح سے گفتگو ہونی چاہیے۔ تو مسجد الحمدللہ بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے دامیں، درمیں، سخونیں، جس کسی طرح اس میں حصہ لیا ہو، اللہ تبارک و تعالی تمام کو دارین میں بہترین صلہ نصیب فرمائے، آمین۔ تمام کو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہمارے علاقے کا ہو یا ہمارے علاقے سے باہر کا ہو۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے سے باہر کا ہو؟ اس لیے کہ یہ جو کارپٹ ہے، تو آپ کو پتہ ہے ایک مسلح کے اعتبار سے رقم متعین کی گئی تھی، پتہ ہے نا حسن بھائی، کہ ایک مسلح کا اتنا ہے۔ اب ہمارے یہاں لائیو اسٹریمنگ ہے الحمدللہ، تو دنیا بھر میں آواز پہنچتی ہے، جو سننا چاہے سن سکتا ہے۔ تو دوسرے علاقے سے بھی لوگ سنتے ہیں، اور یہ خود میں گواہ ہوں۔ میرے توسط سے فاروق بھائی ہم کو پتہ ہے کچھ رقم ہمارے علاقے سے باہر کی بھی آئی کہ بھائی ہماری طرف سے بھی کیا اتنے مسلح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمارے علاقے کی رقم نہیں لگی ہے، بلکہ علاقے سے باہر کی رقم بھی اس میں لگی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جس نے بھی، وہ جہاں بھی ہو، جس طرح اس نے اس میں حصہ لیا ہو، اللہ تبارک و تعالی تمام کو دارین میں بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ مسجد یہ خدا کا گھر ہے۔ قرآن کریم میں 4 پارے میں ایک آیت آئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
کہ ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر، یہاں ترجمے میں ایک جملہ علماء نے بڑھایا ہے کہ سب سے پہلا گھر یعنی عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للذی ببکہ، پتہ چلا کہ مکہ کا ایک نام حنیف بھائی بکہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ بکہ۔ قرآن یہاں مکہ نہیں کہہ رہا، حافظ یوسف سے پوچھ لیجئے، وہ بھی حافظ قرآن ہے، کہ یہاں مکہ میم نہیں ہے، بلکہ اگر امام صاحب یا حافظ صاحب نماز میں یا تراویح میں یوں پڑھیں گے کہ مکہ، تو جس کو یاد ہوگا پکا، اس نے پڑھا مکہ، وہ رہ جائے گا ہکا بکا اور کہے گا یہاں نہیں ہے مکہ ہے بکہ، چونکہ یاد ہے اس کو پکا ہے۔ امین بھائی ایسا ہے نا؟ اس لیے یاد رکھیے کہ مکہ کا ایک نام کیا ہے؟ بکہ بھی ہے۔ مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، یہ قرآن کہہ رہا۔ جیسے ابھی میں نے اور آپ نے ذاکر بھائی نماز ادا کی، ایک اس کا نام ہے وتر، 3 رکعت جو ہم نے پڑھی۔ اگر کوئی یوں کہے نورانی بھائی کہ میں نے تو وتر پڑھی، وتر نہیں پڑھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے صحیح تلفظ کیا یا غلط کیا؟ صحیح کیا، صحیح کیا۔ بعض مرتبہ ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کو الگ الگ طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا یہ کہ ایک جملہ ہے اس کو مختلف انداز سے اس کا پرناؤنس کر سکتے ہیں، تلفظ کر سکتے ہیں، اس کا اچار کر سکتے ہیں۔ تو کوئی اگر چودھری صاحب یوں کہیں کہ بھئی میں نے تو وتر پڑھی، تو یہ بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ قرآن میں ہے کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اگر حافظ صاحب نماز میں پڑھیں گے والشفع والوتر، تو پیچھے سے لقمہ دینے والا کیا کہے گا؟ ہے اسماعیل بھائی کہ والشفع والوتر، یہ وتر نہیں ہے، یہ وتر ہے، حالانکہ اس نے صحیح پڑھا ہے، لیکن قرآن کریم کی حفاظت مقصود ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا کہ جس علاقے میں جو قرات رائج ہو، امام صاحب کو چاہیے کہ نماز میں اسی قرات میں تلاوت کرے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کو بھائی اکرم آپ جانتے ہیں الگ الگ طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ سبا عشرہ، کیا بولتے ہیں؟ قرات سبا عشرہ۔ سبا کا کیا معنی؟ 7۔ عشرہ کا کیا معنی ہے بھائی؟ 10۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ایک سے زائد طریقے سے اس کو حسن بھائی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جس علاقے میں جہاں جو مصلی ہے اور جو قرات وہاں کی جاتی ہیں عام طور سے لوگ واقف ہے، اسی طرح قرات کرنی ہے۔ ہمارے دیار میں اب انڈیا میں آ گیا، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، برما بھی، برما جو آپ بولے ہیں، دیکھیے یہ بھی برما سے برما ہو گیا، دونوں ہے نا۔ وہ ترکی تھا، وہ اب ترکیہ ہو گیا، پتہ ہے نا آپ کو؟ انہوں نے آفیشیلی گورنمنٹ نے نام تبدیل کر دیا ترکی کا، اب ترکی کا نام ترکی نہیں ہے، صحیح تلفظ ترکیہ ہے۔
تو یہ وطر بھی میں آپ کو بتا رہا تھا اور وطر بھی، دونوں یہ صحیح ہے، دونوں طرح کہنا جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن قرآن کریم میں جس طریقے سے لکھا ہوا ہے عام طور پر اور لوگ پڑھتے ہیں، جس قرات کو سمجھتے ہیں، میں اور آپ، میں نے کہا کہ ہمارے دیار میں اب چاہے ہم یو کے میں آ گئے، امریکہ میں چلے گئے، کینیڈا میں، پناما میں، کہیں چلے گئے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھائی میاں حافظ یوسف جانتے ہیں، لاجپور کے، دامت برکاتہم، ہماری اس مسجد میں بھی رمضان امین بھائی انہوں نے گزارا ہے، میں نے سنا میرے آنے سے پہلے، ہے نا، رمضان میں یہاں تشریف لائے تھے، وہ پناما گئے تھے، تو پناما سے برطانیہ تھے، برطانیہ سے پناما گئے، پناما سے واپس برطانیہ آئے، تو میرے گھر آئے، تو میں نے ذاکر بھائی پوچھا کہ کیوں چھے پناما میں بدا سارا مجھے میں، تو میں نے کہوا لائے گا پناما میں کوئی پناہ مانی ملے، ہیں سمجھ رہے نا، ہاں سب پریشان ہیں، مطلب یہ ہے کہ سب پریشان ہیں، تو خیر بہرحال ہم جو قرات ہم نے سیکھی ہے، سکھائی گئی، ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ قرات کون سی ہے؟ امام حفص کی، اس کو قرات حفص بولتے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ قرات حفص، تو اسی کے اندر قرات کرو، ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سے زائد طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن پیچھے لوگ ناواقف ہے اس قرات سے تو کیا ہوگا؟ ایک تو ویسے ہی نماز میں ہمارا دل چودھری صاحب لگتا نہیں، خشوع خضوع ویسے نہیں ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک الگ قرات شروع کر دی تو وہ نماز میں سوچے گا کہ یار یہ کر کیا رہا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ سے میں نے سنا تھا، ہمارے گجرات کا واقعہ ہے، بھروچ میں ایک بستی کا، حضرت نے فرمایا کہ ایک امام صاحب جو ہیں وہ پڑھ کے آئے قرات سبع عشرہ، تو انہوں نے نماز میں شروع کر دی سورہ فاتحہ سے ہی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر کیا ہے؟ مالک یوم الدین، تو انہوں نے پڑھا کہ ملک یوم الدین، کیا پڑھا؟ ملک یوم الدین، تو پیچھے کوئی ملک صاحب ہوں گے ہیں، وہ سوچنے لگے کہ یار یہ تو اتنی عمر ہو گئی میری، میں 60 سال کا 65 سال کا ہو گیا، آج تک ہم نے اس کو ملکی نہیں سنا، یہ مالکی ہے، پھر یہ ملکی کیوں پڑھ رہا ہے؟ کوئی لقمہ نورانی بھائی کیوں نہیں دے رہا اس کو؟ کسی نے لقمہ نہیں دیا ہے۔ ہاں بعض مرتبہ آدمی لقمہ دینا چاہتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ کوئی دے تو میں دوں، ہیں لوگ چڑھتی گاڑی میں چڑھنا پسند کرتے ہیں، ہاں حسن بھائی ڈرائیور ہے اس لیے انہوں نے بولا بے شک، ہیں وہ جانتے ہیں کہ چلتی اس میں جو ہے وہ چڑھتے ہیں، ورنہ کوئی یوں ایک دم ہمت نہیں کرتا ہے نا۔ આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં ટ્રેનમાં કોઈ એક લટકેલો હોય તો બીજો હો લટકે ہے، یہ تو بدہ بھی ہے، تو کسی نے نہیں دیا۔ وہ بڑے میاں تھے، ایک نماز جیسے امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ان سے رہا نہیں گیا، تو بڑے میاں کہنے لگے આટલા બધા નમાઝી છે એમ કે મસ્જિદના અંદર એમ કે એક બી ઇમામ સાહેબને એમ કે ભૂલ નહીં કાઢી એમ કે નમાઝ કાં થઈ આપણી એમ કે ઇમામ સાહેબ કુરાન જ સહી નહીં પઢા એમ કે، حالانکہ انہوں نے قرآن کیا پڑھا؟ صحیح پڑھا۔ ہمارے گاؤں کے عالم کا واقعہ، ہمارے مولانا سراج احمد صوفی، آپ سب جانتے ہو، مولوی سراج صوفی تھے، وہ ماڈاگاسکر بھی گئے تھے، یہاں بھی آئے تھے، پھر لاجپور میں انتقال ہوا، وہاں پڑھایا، صوفی خاندان جانتے ہیں نا مولوی سراج کو؟ ہاں صوفیہ مدرسے میں پڑھایا تھا انہوں نے، اشرفیہ میں پڑھا تھا، دارالعلوم اشرفیہ میں، مولانا سراج ہمارے گاؤں کے، ان کی آواز بہت نفیس تھی، بہت پیاری۔ تو سالانہ جلسہ ہوا تھا راندیر اشرفیہ کا، اس میں بھی ان سے سالانہ جلسے میں قرات پڑھوائی گئی تھی۔ حافظ صاحب جانتے ہیں جو مدرسے کے لوگ کہ اسی کا انتخاب ہوتا ہے جو اچھا پڑھتا ہے نا، جو اچھا پڑھتا ہے اسی کو جلسے میں پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں بھی انہوں نے پڑھا تھا۔ اور مولانا اشرف صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم اشرفیہ کے،
انہوں نے کاٹھیاواڑ میں حنیف بھائی بہت کام کیا، کاٹھیاواڑ میں، ہماری طرف بھی کیا، کاٹھیاواڑ ایک خاص ان کا علاقہ تھا. تو کاٹھیاواڑ میں ایک مسجد میں امام صاحب کی ضرورت تھی، اور یہ نئے نئے فاضل ہوئے دارالعلوم اشرفیہ سے. یہ ہمارے پرانے امام، سابق امام، پرانے تو اچھا نہیں لگتا، سابق امام ہیں مولانا اسماعیل سیدیوت صاحب دامت برکاتہم العالیہ. انہوں نے مجھے کئی مرتبہ سنایا، ایک سے زائد مرتبہ، کہ وہ بھی دارالعلوم اشرفیہ سے پڑھے. فرمایا کہ مجھے بھی جو بھیجا تھا امامت کے لیے، وہ کہاں گئے تھے؟ یہاں آنے سے پہلے رینیون تھے، ہاں تنزانیہ. وہاں پر جو ہے وہ گئے تھے، تو کہا مولانا اشرف صاحب نے بھیجا تھا، اور شیخ اجمیری نے، پھر وہ یہاں آئے تھے. تو وہ محتمی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں کوئی اچھا عالم ہو تو ہمارے یہاں ضرورت ہے، آپ بھیج دیجئے. تو مولانا نے بھیجا، مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سراج احمد صوفی لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں؟ کاٹھیاواڑ. اب ظاہری بات ہے علاقہ بدل جاتا ہے، کھانا پینا سب الگ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے آدمی کو وہاں وقت گزارنا. کچھ عرصہ رہے، طبیعت نے ساتھ نہیں دیا تو چلے آئے. تو وہ سناتے تھے کہ چونکہ وہ قاری تھے، انہوں نے وہ سبا قرات جانتے تھے. اب انہوں نے وہاں وہ دوسری قرات جو ہمارے یہاں رائج ہے اس کے علاوہ پڑھی. تو لوگ سوچنے لگے کہ یار یہ مول صاحب نے کس کو امام بنا کے یہاں بھیج دیا، اس کو تو پڑھتا بھی نہیں آتا، ان کو تو پڑھتے بھی نہیں آتے. یہ بات سمجھنے کی ہے، یاد رکھو، لوگ نہیں سمجھتے. اصل میں نئے نئے قاری بنتے ہیں، قاری کا مزاج ویسے ہی آسمان پہ ہوتا ہے. یہ جو قاری ہوتے ہیں ساتھ، آج تو ہمارا ساتھ بھی آیا ہے، تو کیا ہے وہ ویسے ہی ان کا آسمان پہ جو ہے وہ دماغ ہوتا ہے. تو خیر وہ سوچنا پڑتا ہے. آدمی نوجوان ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، نہیں سمجھتا. جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے تو طبیعت میں کیا آتا ہے؟ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، آدمی سنجیدہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے نبوت 20 سال میں نہیں دی، 30 سال میں نہیں دی. کب دی؟ 40 سال میں دی. 40 ایئرس، 40 سال ہو گئے. اس کے بعد اب حنیف بھائی سوچتے ہوں گے کہ نہیں مول صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی نا. وہ اپواد ہے. اور عربی میں ایک کہاوت ہے، قاعدہ ہے، للاکثری حکم الکل. مطلب یہ ہے کہ جو اکثری قاعدہ ہو اس پہ کل کا حکم لگایا جاتا ہے. کل کا، ایک دو اکا دکا اپواد وہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں. جیسے بولتے ہیں، بلکہ حدیث ہے ترمذی شریف میں، بلکہ اس سے اوپر قرآن کی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں. اور ترمذی شریف میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا، مفہوم یہ ہے، اور یہ روایت ہم سب نے بارہا سنی ہے، کہ اربع من سنن المرسلین، کہ 4 باتیں تمام انبیاء کی سنت ہیں. ان میں ایک نکاح آیا. اب دیکھیے انبیاء کی صف میں 2 نبی ایسے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا. کنہوں نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، وہ دوبارہ آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے، اور کریں گے. اور حضرت یحییٰ نے، اور حضرت یحییٰ کا تو خود اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ وہ نکاح ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ نکاح نہیں کریں گے. وہ تو بہرحال، لیکن یہاں کہاں گیا وہ؟ اسی لیے للاکثری حکم الکل. یہ قاعدہ یاد رکھنا. بعض مرتبہ جو غیر مسلم ہیں نا وہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب نے نکاح کیا، اور حدیث میں تمہارے پروفٹ نے، حالانکہ وہ سب کے پروفٹ بتا رہے. تو اب ہم بھی چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں یار اس کی بات تو صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، اور کہہ رہے تمام انبیاء نے کیا. تو جواب کیا دیں گے اس کا ہم؟ ارے بولو ذاکر بھائی آپ کے کام کا ہے، آپ شاپ والے ہیں، آ کر پوچھا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ بھول گئے کہ بھائی عربی میں اکثری جو چیز ہے اس پہ کس کا حکم لگایا جاتا ہے؟ کل کا. جو اکثر ہے اس پہ کس کا حکم لگایا جاتا ہے؟ کل کا جو ہے وہ حکم وہ لگا دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ اکثری قاعدہ ہے. تو جو اکثری ہے وہ چیز اکثر وہ ہوئی ہے تو اس کو کل سے کیا کر دیتے ہیں؟ وہ تعبیر کر دیتے ہیں. اس کو کل سے جو ہے وہ تعبیر کر دیا جاتا ہے. خیر بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ بھی سیکھنے کی جو ہے چیز ہے. دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے گاؤں میں بڑے مفتی تھے، بڑے مفتی ہوئے. دارالعلوم جو ڈابھیل ہے، جامعہ ڈابھیل اسلامیہ، وہاں کے وہ 6 مہینے محتمم بھی رہے تھے.
حضرت مولانا مفتی مرغوب احمد صاحب لاجپوری نور اللہ مرغدو، برما میں بھی وہ جو صورتی مسجد ہے تو وہاں کے وہ کیا تھے؟ مفتی اعظم تھے، ہاں بڑے مفتی تھے وہ. تو ان کے فتاوی چھپے ہوئے ہیں، ان میں یہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. حضرت تھانوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ گاؤں تھا، چھوٹا سا دیہات ہماری طرف وہ ہوتے ہیں. تو ایک امام صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے، قاری صاحب نماز پڑھانی شروع کی، اور نماز میں انہوں نے پڑھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کیا پڑھا؟ عبد الصمد جا کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور ہم کیا پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پڑھتے ہیں نا. تو انہوں نے کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کیا بڑھا دیا اسماعیل بھائی؟ نون. اس کو نون کیا بولتے ہیں؟ ہاں تو قطنی شاید. جی لیکن آپ تو سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اس لیے کوئی حرج نہیں ہے ماشاءاللہ ہے. ہاں سب اویئرنیس ہے ماشاءاللہ ہمارے یہاں. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری اللہ جزائے خیر دے ان کو ہیں، اور ان کی قبروں کو نور سے منو، بہت کچھ سیکھا ہم نے، اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں. لیکن ہوتا ہے ایسا ہے. تو امام صاحب نے اس طرح قرات کی تو مسجد میں اس پہ جھگڑا ہو گیا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے. تو انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تجھے گاؤں میں امام بنا کر بھیجا، کیا ضرورت ہے اس طرح پڑھنے کی ہے؟ گاؤں کے لوگ ہیں بھائی، اسی طرح جو ہے وہ پڑھنا ہے وہ پڑھ، لوگوں نے اس طرح جو ہے وہ پڑھ رکھا ہے، اور تو نے اس طرح جو ہے وہ شروع کیا. جھگڑا ہو جاتا ہے اس کے اوپر. پہلے دور میں کیا تھا پتہ ہے؟ تو وہ مصلحتاً ہمارے اکابر نے پھر چلایا، پھر دھیرے دھیرے اس کی اصلاح کی. ایک دم سے اصلاح کرنے جاتے ہیں تو بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. اس لیے بعض مرتبہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ دھیرے دھیرے وہ اصلاح جو ہے وہ کرنی پڑتی. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا کہ وہ مشرکین مکہ جھگڑ رہے تھے کہ حجر اسود کو ہر خاندان چاہتا تھا کہ وہ نصب کرے گا، ہے نا، اس کی جگہ پر وہ رکھے گا. پھر یہ فیصلہ ہوا، سب چاہتے تھے کہ ہم کریں، اب پتھر ایک ہی ہے. تو کہا کہ کل صبح جو سب سے پہلا آدمی آئے وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے. تو دوسرے دن صبح کو ذاکر بھائی کون تشریف لائے؟ سب سے اول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے یہاں عقل کی ضرورت ہے. آدمی سوچے کہ بھائی ایسا مسئلہ ہے تو اس طرح اگر ہو سکتا ہے کہ تمام کی شرکت ہو، تمام کا دل رہ جائے تو وہ کام کرو. بعض مرتبہ ممکن نہیں ہوتا، بعض مرتبہ ممکن ہوتا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا آپ سب جانتے ہیں، مفہوم ہے کہ چادر لاؤ، اندر رکھ دیا اور چادر سب کو پکڑا دی. سب کو کا میننگ یہ نہیں کہ سب کو، یعنی جو قبیلے کا بڑا آدمی ہے تو گویا اس کی شرکت تو پورا قبیلہ سمجھتے ہیں کہ سب کی شرکت ہے نا. ہاں تو وہ جو ہے وہ کر دیا. تو دھیرے دھیرے خیر وہ کرنا پڑتا ہے. تو پہلے پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا حافظ صاحب، یہ جو ممبر ہے تو ممبر کے ساتھ جیسے یہ ترکیب میں آپ عزیزیہ میں چلے جاؤ، میرے گھر کے پاس وہ ولیدہ سلطانہ شاید نام ہے وہ، یا پھر آپ چلے جاؤ کیا کہیں گے سلیمانی مسجد، تو انہوں نے ایک خاص روم جیسا بنا ہوتا ہے وہ ممبر کے ساتھ ہے، اور اس میں انہوں نے کیا رکھا ہوتا ہے؟ وہ ایک خاص لباس ہے پڑھنے کا، وہ پہننے کا، اور ٹوپی بھی. ان کا امام بغیر ٹوپی کے آتا ہے بغیر ٹوپی کے وہ ہمیشہ آتا ہے مسجد میں، آ کے ٹوپی پہنتا ہے نا. આપણે તો વગર ઇમામ વગર ટોપી આવ્યો તો અમીનભાઈ સાચું બોલજો શું કરે આપણે ઉચકીને ઘેરે મૂક્યા હોય ને ہے. حالانکہ انسان ہو جاتا ہے بعض مرتبہ بے خیالی میں، بھائی ابھی ونٹر آ رہا ہے، اس نے گرم ٹوپی پہنی اور اس نے یوں نکالی، تو بعض مرتبہ چودھری صاحب وہ گرم ٹوپی کے ساتھ کیا ہے مین ٹوپی بھی نکل جاتی ہے اور اس نے جیب میں رکھی. اب وہ آئے تو پھر آدمی کو بول دینا چاہیے. ہمارے لوگ وہ بولیں گے نہیں، پھر سب کو بولیں گے، جس کو بولنا اس کو نہیں بولیں گے، سب کو بولیں گے. امام بھی જોવાનું کہ આ દીદા મોટા થઈ જાય તો સમજી જવાનું કે કઈ પ્રોબ્લેમ છે. امام کو بھی اتنی عقل ہونی چاہیے ہے. تو پھر ان کو بول دے، وہ ہو سکے انسان ہے، ایسا ہو جاتا ہے انسان ہے، ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کی ضرورت تھی، فرض غسل. حضور کہاں گئے؟ مصلی پہ آ گئے. حدیث میں بھول گئے حضور. کس کی ضرورت تھی؟ فرض غسل کی. اور کہاں آ گئے؟ مسجد میں. حالانکہ ہم جانتے ہیں بغیر وضو کے ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، غسل کی بات تو دور رہی، بغیر وضو کے مسجد میں نہیں آ سکتے. انسان ہے، یہ حضور سے ایسا کروایا گیا ہے، کیسا ہو جاتا ہے. تو ان کا امام دیکھو بغیر ٹوپی کے آتا ہے، وہ رکھا ہوتا ہے وہاں.
تو وہ خاص ٹوپی ان کی ہوتی ہے. تو پہلے ہماری طرف بھی گاؤں میں ایسا ہوتا تھا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا. تو بعض امام، جیسے آپ مجھے دیکھیں، میں امامہ نہیں باندھتا. ہاں، اب وہ امام صاحب شاید بعض مرتبہ باندھتے ہیں نا، پہنتے وہ امامہ. تو بعض امام پہنتے، بعض نہیں پہنتے امامہ. لیکن پہلے لوگوں نے امام کے لیے کمپلسری کر دیا تھا کہ امامت کے لیے کیا ضروری، ذاکر بھائی؟ امامہ ضروری. اچھا، وہ نماز کے باہر نہیں پہنے تو کوئی بات نہیں، پرانے لوگ. لیکن کیا ہے، مصلی پہ آئے تو وہ ترکی والا، میں نے جو آپ کو کہا مسجد میں ہوتا ہے، تو اس مرتبہ کیا کرنے کا، وہ پہننے کا. تو وہ رکھا ہوتا تھا کہ بھائی امام آئے گا اور آ کے کیا کرے گا، اس کو صافہ بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ صافہ. اس کو ہماری طرف صافہ بولتے تھے حسن بھائی، کہ وہ صافہ پہنے. امام صافہ پہنتا تھا اور پھر نماز پڑھاتا تھا، نماز پڑھ کے پھر رکھ دیتا تھا. تو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے. حافظ صاحب حضرت فرماتے تھے کہ پہلے بعض گاؤں میں، سب جگہ نہیں، کہاں امام کے لیے کمپلسری ہوتا تھا کہ نماز سے پہلے کیا ہے، صافہ. حضرت فرماتے تھے کہ امام نے اگر صافہ نہیں پہنا تو حضرت، یہ حضرت کے الفاظ ہے، نماز سے پہلے صافہ نہیں پہنا تو نماز کے بعد مصافہ. سب نہیں سمجھے. چھٹی، مصافہ کا کیا مطلب؟ چھٹی. وہ رخصتی والا مصافہ ہے، رخصتی والا. تو حضرت فرماتے تھے نماز سے پہلے صافہ، اگر نہیں تو نماز کے بعد مصافہ. تو خیر، بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو، جو قرات ہے یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. لوگ نہیں جانتے ہوتے، بہت سے علماء بھی وہ قرات نہیں پڑھی ہوتی تو ان کو بھی بعض مرتبہ پتہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں، سب مولوی محنت سے نہیں پڑھتا، یاد رکھنا. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ طلباء مدارس میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، خالی کھانے پینے کے لیے. وقت گزاری ویسے ہی سبق میں کیا کرتے، سوتے رہتے. ان پہ سکینہ نازل ہوتی ہے، سبق کے اندر سوتے رہتے. انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا ہے، وہ خالی نام کے ٹھپے کیا ہے، وہ عالم کا ہے، تو نہیں پتا ہوتا. بعد میں امریکہ کی بات سنا رہا ہوں، شاید پہلے بھی میں نے سنائی، کیلیفورنیا کا واقعہ. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ترمذی شریف کی جو تقریر چھپی ہے تحفۃ العلمی کے نام سے، حنیف بھائی، اس میں ہے یہ، حضرت کی کتاب میں بھی یہ واقعہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں کیلیفورنیا میں تھا اور مسجد کا امام جو تھا وہ نہیں، کوئی مہمان آیا قاری صاحب، تو امام صاحب نے ان کو پیشکش کی کہ نماز آپ پڑھائے. تب انہوں نے نماز پڑھائی دوسری قرات میں. جیسے دیکھو میں آپ کو سناؤں، سورہ فاتحہ میں تو وہ ملکی آیا، اب والضحیٰ پڑھیں گے تو والضحیٰ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجے، اپڑنے نہیں سجے ہیں، ما ودعک ربک وما قلے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہیں، پچھاڑی આપણું મગજ ફૂલે، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہاں، ہم تو راضی نہیں ہوتے اس پہ. تو بہرحال اس طریقے سے ہیں، وہ پڑھے. تو کیلیفورنیا کا واقعہ حنیف بھائی، آپ نے کہا ہمارے یہاں بھی تو الحمدللہ، ہمارے یہاں تو لوگوں میں اویئرنیس ہے، جانتے ہیں. اب وہاں جو ہے انہوں نے پڑھا. حضرت فرماتے ہیں، کتاب میں بھی لکھا ہے، حضرت کی درج ہے اس میں، کہ نماز کے بعد ہنگامہ ہو گیا کیلیفورنیا کی مسجد میں. مفتی صاحب موجود ہیں وہاں، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے 45 منٹ اسی ٹاپک پہ تقریر کرنی پڑی، تب لوگ سمجھے. کتنی منٹ ابھی سمجھ جائے؟ 45 منٹ حضرت نے اسی پہ تقریر کی اور سمجھایا ان کو. وہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے وہاں کے لوگ، تب جا کر سمجھے. اور پھر حضرت نے فرمایا اس قاری صاحب کو پہلے سمجھایا، اللہ کے بندے پڑھنا تھا تو پہلے ان کو بتاؤ کہ ایسے بھی پڑھا جاتا ہے، خواہ خواہ مسجد میں انتشار نہ کرو. لوگ دیکھیں قرآن الحمدللہ، جیسے بھی ہم مسلمان ہیں، دو چیزوں کو لے کر مسلمان بہت حساس ہوتا ہے. دو چیزوں کو لے کر، یعنی گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی دو چیزوں کو لے کر بہت حساس. ایک قرآن کریم اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم، رسول کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. دیکھیے میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھے. ایک ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے،
مسجد کو ایک جگہ کچھ کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کر دیا، شوز کے نیچے اللہ کا نام ہوتا ہے، سب مسلمان احتجاج کرتا ہے، لیکن جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات آئے تو وہ جان لڑا دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ جان لڑا دیتا ہے نا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم جو ہیں وہ تیرے ہیں۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا کہ مسلمان کو اگر دین سے ہٹانا ہے، اقبال نے ایک چیز کہی ہے کہ ایک چیز نکال دو تو ختم ہے۔ وہ کیا کہیے پتہ ہے؟ قرآن کا ذکر اقبال نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، اقبال نے ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ کہ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں خیر وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ سناؤں گا، وہ حضور کا اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے آگے پھر، لیکن انہوں نے کہا ہے سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، یعنی حضور سالار کارواں، یعنی کارواں کا سپہ سالار، وہ کون ہے؟ اسلام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اسی سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ دل سے محمد کو نکال دو، ایسا کچھ ہے وہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے وہ۔ تو مسلمان بہت حساس ہے، ایک قرآن کریم کو لے کر، اور ایک دیکھیں مفتی طارق مسعود کے ساتھ کیا ہو گیا ہے ابھی کا واقعہ، حالانکہ سب جانتے ہیں اتنا بڑا نام ہے، امام ہے، بڑے استاد ہے، حدیث کی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، مفتی ہے، یوٹیوب پر پاپولر ہے، یا بلکہ کہے کہ سوشل میڈیا جو ہے سارے پلیٹ فارم جو ہیں وہ اس پر ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے قرآن کے تعلق سے بات کہہ دی، کیا سے کیا ہو گیا ہے نا۔ دوسرا ابھی دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملک کا نام نہیں رہا لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور کے تعلق سے کہا تو کیا ہو گیا، پتہ ہے نا۔ مسلمان یہ دو چیز کو لے کر بہت حساس ہوتا ہے۔ تو وہ نماز میں بھی قرآن انہوں نے اس طرح پڑھا تو امریکہ کیلیفورنیا کی مسجد میں انتشار ہو گیا کہ قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے نہیں، حالانکہ قرآن وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ صحیح جو ہے پڑھ رہے تھے۔ کتنی منٹ تقریر کرنی پڑی؟ 45 منٹ، میری 35 ہو گئی ہے۔ اب جو ہے بہرحال وقت ہو رہا ہے، گفتگو ہم اپنی ختم کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی ذرا وہ میں بتا دوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا وہ کون سا ہے؟ مکہ میں۔ اس پہ سے بات چلی کہ مکہ کا ایک نام کیا ہے؟ بکہ، یاد رکھنا پکا ہے، سمجھ آ رہا۔ اور وطر کو وطر بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اب اس کی گنجائش نہیں ہے وقت کی کہ ہم آپ کو سمجھائے کہ وہ بھی جو ہے صحیح ہے۔ جبرائیل اگر کوئی بولے وہ بھی صحیح ہے، عام طور پہ ہم تلفظ اسماعیل بھائی کیا کرتے ہیں؟ جبرائیل، لیکن بعض لوگ بولتے ہیں جبریل، تو امک لوگوں کا نام مگر نہیں ریل پھری جائے ہیں کہ بھائی اس نے صحیح جو ہے نہیں بولا، حالانکہ صحیح ہے، قرآن میں آیا ہے۔ حافظ صاحب سے پوچھے پہلے پارے میں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، حافظ صاحب کیا ہے؟ وجبریل ہے نا، رئیل تو نہیں ہے نا، ہے وجبریل، بلکہ اور بھی الگ طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک دم سے فتویٰ نہیں ٹھوک دینے کی، حسن بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، کہ بعض مرتبہ کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا، کل وہ مولانا نے کہا تھا کہ بزرگوں کی الٹی بھی کیا ہوتی ہے؟ سیدھی ہوتی ہے، سمجھ آئے؟ ہاں، ویسے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس کو الٹی کیوں بولتے پتہ نہیں، نکلتی تو سیدھی ہے یہ۔ نہیں سمجھے؟ وامٹ، قے، تو وامٹ اور قے کا ایک نام کیا ہے؟ الٹی ہے، اب تو سمجھ جا۔ تو وہ حضرت سناتے تھے ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دھلئی کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ نکلتی سیدھی ہے پھر بھی لوگ اس کو الٹی بولتے۔ ہاں خیر، اور حضرت دوسرا بولتے تھے۔ چلو اب ختم کرتا ہوں، ذرا حشاش بشاش ہو کے آپ بھی جائے۔
آدمی جب کہیں سے استعفیٰ دیتا ہے, جاب چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو ہماری طرف کیا بولتے ہیں؟ راجی نامو. ہے انیف بھائی, کیا بولتے ہیں؟ راجی نامو. عام طور سے, یعنی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا, عام طور سے استعفیٰ امین بھائی آدمی کب دیتا ہے؟ جب باس کی اور آپس میں بنی نہیں ہے, ملازم کی اور باس کی وہ نہیں بنتی, تبھی عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ وہ استعفیٰ دیتا ہے. تو کہ હવે તો હું રાજીનામું આપી દેવાનું. હાલાકી એ નારાજ છે, એને રાજીનામું આપ્યું, હું કો આપ્યું જાગીરભાઈ? નારાજ થઈને આપ્યું. એ નારાજ છે બોસથી, હે, અથવા જે બી કોઈ છે એના મોટા, તેનાથી એ નારાજ છે. તો એને નારાજ થઈને આપી દો. એને ખુદ કે કોઈને પૂછે બી, હસનભાઈ પૂછે કે નુરાનીભાઈ તમે કેમ છોડવાના? હે, તો કે યાર હવે આપણું ફાવતું નહીં, એમ કે ના કે હું નારાજ છું નથી, એમ કે એટલે હવે હું રાજીનામું આપવાનું. એમ તો कहीं भी कि नाराज છું એટલે राजीनामा આપવાનું. तो हजरत फरमाते थे कि यार बाज़ लोगों ने अजीब नाम रखा है, जैसे ये उल्टी वाला आपको बोला वो, तो कि नाराज है तो कि राजीनामू, कि इसका नाम तो सही नाम है नाराज नामू. सही नामू છે નારાજ નામું. હે, હવે હું બી આપું, ખાલી આજના હારું રાજીનામું, કાલે પાછો ઇન્શાઅલ્લાહ. સુબહાનલ્લાહ વ બિહમ્દિહી સુબહાનકલ્લાહુમ્મા બિહમ્દિક નશહદુ અન લા ઇલાહા ઇલ્લા અંતા નસ્તગફિરુક.